مانگ رہا ہے ہر انسان۔ علم، روشنی، سب کو کام، روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ میں امید رکھتی ہوں کہ ٹیچرز جس کی خدمت پہلے پیپلز پارٹی نے کی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ آ کر کے پیپلز پارٹی ٹیچرز کی خدمت کریں گے کہ وہ دھاندلی نہیں کریں گے، وہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں گے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ جو پولیس والے وردی میں ہیں وہ دھاندلی نہیں کریں گے، وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے، غلامی قبول نہیں کریں گے، بوٹوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے، مگر سیویلین سپریمیسی لے آنے کے لیے دھاندلی نہیں کریں گے۔ اور میں امید رکھتی ہوں کہ سول ججز اور سیشن ججز بھی دھاندلی نہیں کریں گے، کیونکہ جب آمریت ہے تو خالی لوگوں کو قربان نہیں کیا جاتا، جب آمریت ہے تو چیف جسٹسز کی بھی قربانی کی جاتی، ججز کی بھی قربانی کی جاتی۔ مار اگر لگتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے، اور ججز جوڈیشری کے لیے جوڈیشری کا سوچیں گے اور ضمیر کی آواز سنیں گے، اور کوئی سیشن جج اور سول جج غلط کام نہیں کرے گا، خواہ عوام ہو یا خواہ وردی والے ہو یا ججز ہو یا ٹیچرز ہوں۔ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں آٹا کی قیمت 30 روپے تک بن گئی ہے، ان کو اور اجازت دیں گے تو آٹے کی قیمت 60 روپیہ فی کلو بن جائے گا۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں، چینی کی قیمت کیا ہے، پیاز کی قیمت کیا ہے، ٹماٹر کی قیمت کیا ہے۔ آخر میں اگر ان کے پاس تنخواہ ہے، کیا وہ اس تنخواہ کے اندر گزارا کر سکتے ہیں؟ اور اگر گزارا نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا گلا کیوں کاٹیں گے؟ کوئی بھی دھاندلی نہیں کرے گا، سب ٹپے ماریں گے تو تیر پر ماریں گے، عوام کے لیے ماریں گے، حق کے لیے لڑیں گے، سچ کے لیے لڑیں گے، ملک کی بقا کے لیے لڑیں گے۔ ساتھیوں، جو ایک بین الاقوامی سطح کا پول ہے، جو IRI کا پول ہے، اس نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر پیپلز پارٹی الیکشن میں لے گی، اور اس نے کہا ہے کہ دوسرا نمبر نون لیگ لے گی۔ نہ نمبر 1 پر کاف ہے، نہ نمبر 2 پر کاف ہے، کاف تو کدھر ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آئے گی، خالی عوام کی جماعتیں نظر آئیں گی۔ اور ہم جب فلپینز میں دھاندلی کی گئی تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا، جب یوکرین کے اندر دھاندلی ہوئی یوکرین کے لوگوں نے احتجاج کیا، اور میں جانتی ہوں کہ اگر عوام کے ووٹ کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سب دوسرے جماعتیں اکٹھا ہو کر کے احتجاج کریں گے، مگر اس چوری کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کارساز میں 2 بم کے دھماکے اڑائے گئے تاکہ مختوم امین فہیم، قائم علی شاہ، نثار کھوڑو، شاہ محمود قریشی، رحیم داد، لشکری، سب پیپلز پارٹی کی چاروں صوبوں، کشمیر، شمالی علاقے کی قیادت ختم ہو جائے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ختم نہیں کر سکیں اور عوام کی فتح کو روک نہیں سکیں۔ اور پھر ان لوگوں نے سازش کی تاکہ ایمرجنسی نافذ ہو اور عوام کی کامیابی ایمرجنسی کے تحت ملتوی کی جائے، مگر اس سازش میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور عوام کے احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمرجنسی ختم ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ جنرل مشرف چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے نہ ہٹے تاکہ وہ اپنی سیاست فوج کے کندھوں سے کرے، مگر عوام کے دباؤ
کا نتیجہ یہ تھا کہ جنرل مشرف نے عوام کی آواز سن لی اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹ گئے۔ یہ عوام دشمن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ دونوں سابقہ وزراء اعظم کو وہ ملک سے باہر رکھیں گے اور دعوے دیتے تھے کہ الیکشن میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے، وہ اس میں بھی پلیز بیٹا بیٹھ جائے، وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے اور دونوں سابق وزراء اعظم آج پاکستان میں ہیں۔ اور آپ کو مبارک ہو، یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی کو ختم کیا۔ یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے یونیفارم پریزیڈنسی کو ختم کیا۔ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے دو سابقہ وزراء اعظم کو دوبارہ پاکستان لے آئے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی کامیابی ہوگی کہ دھاندلی کرنے والے لوگ دفاع ہو جائیں گے اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، وہ انتخابات ہوں گے جدھر کامیابی عوام کی ہوگی۔ جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوں گے، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جنرل اپنے وعدے پر پورا آئے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنز منصفانہ ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کی حمایت کا شکریہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ میں یہاں لاڑکانہ ضلع سے